حکومت پاکستان نے محرم الحرام کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام کو، جو کہ 5 اور 6 جولائی 2025 بروز ہفتہ اور اتوار کو آئیں گی، سرکاری سطح پر عام تعطیلات ہوں گی۔ ان تعطیلات کی منظوری وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی ہے۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ تعطیلات کا اطلاق ان تمام سرکاری دفاتر پر ہوگا جو ہفتے میں 5 یا 6 دن کام کرتے ہیں۔ محرم کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جانے کا امکان ہے تاکہ مجالس اور جلوسوں کے انعقاد کو پرامن اور محفوظ بنایا جا سکے۔ حکومت نے نجی شعبے کو 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ مقامی منڈی میں چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس میں چینی کی موجودہ صورتحال اور درآمد کے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار نے بروقت درآمد کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ اداروں کو فوری اور مؤثر عمل درآمد کی ہدایات جاری کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت پی ایس ڈی پی کے تحت دانش اسکولز کے لیے 50% فنڈ فراہم کر رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں تعلیم کے شعبے سے متعلق 19 ارب 25 کروڑ روپے مالیت کے 6 منصوبے منظور کیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق ان منصوبوں میں قلعہ سیف اللہ، کان مہترزئی، سبی، موسیٰ خیل، ضلع یوب اور آزاد کشمیر میں دانش اسکولز کے قیام شامل ہیں۔ یہ تمام منصوبے وفاقی اور صوبائی حکومت کی 50% شراکت سے مکمل کیے جائیں گے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ حکومت بلوچستان نے بھی اپنے حصے کے فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے نئے راستے پر تعمیر کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سیاسی گرما گرمی بڑھ گئی ہے، جہاں اپوزیشن جماعتیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف کو ایوان میں 92 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں 58 پارٹی ارکان اور 34 آزاد امیدوار شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد اپوزیشن کی تعداد 53 ہو چکی ہے، تاہم تحریک کی کامیابی کے لیے انہیں مزید 20 ارکان درکار ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جیسے ہی اپوزیشن کو عددی اکثریت ملی، وہ جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان نے ہارس ٹریڈنگ کی مخالفت کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ کراچی میں محرم الحرام کے جلوسوں کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 8، 9 اور 10 محرم کو نکالے جانے والے مرکزی جلوس کے راستے سیل کر دیے گئے ہیں، جن میں ایم اے جناح روڈ، صدر، امپریس مارکیٹ اور کھارادر شامل ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جا رہی ہے اور تمام مرکزی راستوں پر کنٹینرز رکھ کر ٹریفک کو محدود کیا جا رہا ہے۔ نشتر پارک سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے 250ویں یوم آزادی پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خود کو نوبل امن انعام کا بہترین امیدوار قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی کوششوں سے دنیا کی 5 بڑی جنگیں روکی گئیں، جن میں بھارت و پاکستان کا ممکنہ ایٹمی تصادم، روانڈا، کانگو اور کوسوو سربیا تنازعات شامل ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے حکومت میں شروع کیے گئے ڈیپورٹیشن پلانٹ، امریکی فوج کی طاقت اور اقتصادی اصلاحات کو بھی سراہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ دوبارہ صدر بننے کے لیے تیار ہیں تاکہ امریکہ کو دوبارہ عظمت دلائی جا سکے۔ روس نے افغانستان کے نئے طالبان سفیر کی اسناد قبول کر کے طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کر لیا ہے، اور اس طرح روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے روس کے اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بنے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور امریکی پابندیاں اس کی معاشی بحالی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔